ایک ازالہ یہ بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو دیتا ہے اس میں ایک چیز یہ نہیں ہونی چاہیے کہ غرور نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں آنا چاہیے، لیکن یہ سمجھ کر کہ یہ پہننے سے تکبر آئے گا ایسا بھی چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہو، اچھے کھانے پینے ہو، اچھا لباس ہو، اچھا گھر ہو، اس میں تکبر نہیں۔ تکبر آتی ہے تو چیز پھر سادگی بھی خراب چیز ہے۔ کوئی آدمی بالکل پھٹے پرانے کپڑے پہنتا کہ میں دنیا میں سب سے ایسے رہنا چاہتا ہوں، یہ میرا اپنا ایک مقام ہے، میرے اپنی ایک حیثیت ہے، اس چیز سے مجھے عزت ملی، تو وہ بھی تکبر ہے۔ تو تکبر کسی بات میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک حدیث آتی ہے سنن ترمذی کی، بسند صحیح، شیخ البانی نے صحیح کہا اس کو رحمہ اللہ، کتاب البر والصلہ کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَكَانَ رَجُلًا جَمِيلًا، وہ بہت خوبصورت تھے۔ وہ جو صحابی تھے وہ کون تھے؟ شارحین حدیث نے ان کا نام نہیں لکھا ہے، نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ کون ہے۔ وہ آئے اور اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ کے رسول کہ انی رجل حبب الی الجمال، میں ایک ایسا شخص ہوں میرے دل میں اللہ نے صرف خوبصورتی کو ڈال دیا ہے کہ میں ہر معاملے میں خوبصورت بن کے رہوں، میرے دل میں ایسی بات ڈال دی ہے۔ واضح ہے کہ یہ کوئی خاتون نہیں تھی، ایک مرد تھے، ایک صاحب تھے۔ انہوں نے کہا کہ حبب الی الجمال، اور پھر یاد رکھ لیجئے اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وَأُعْطِيتُ مِنْهُ مَا تَرَى، میری ظاہری حالت دیکھ کے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کتنا خوبصورت بننا چاہتا ہوں۔ بلکہ انہوں نے اللہ کے رسول سے یہاں تک کہا کہ ما احب ان یفوقنی احد بشراک نعلی، میرے جوتے کا، میرے چپل کا جو تسمہ ہے، اس کی جو پٹی ہے، اس کی خوبصورتی میں بھی کوئی مجھ سے بازی نہ لے جائے، مجھے یہ بھی پسند نہیں۔ میں سب سے آگے رہوں جمال میں۔ بس میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ من الکبر ذالک، کہ اللہ کا کیا کبر ہے، یہ تکبر کے معنی میں آئے گا ہی؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ، یہ تکبر نہیں ہے، لیکن تکبر کیا ہے وہ بھی آپ نے کہہ دیا۔ آپ نے کہا وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطَرَ الْحَقَّ وَغَمَطَ النَّاسِ، کبر یہ ہے کہ آدمی کے سامنے جب اللہ کا دین آئے، حق آ جائے، ٹال مٹول کرے، انکار کر دے، پیٹ پیچھے ڈال دے، یا یہ سمجھے کہ میں کروں تو میری شخصیت اس سے کہیں اوپر ہے، میرا معاشرہ، میرا سماج ان حدیثوں پہ عمل کرنے سے کہیں زیادہ بالاتر ہے، تاکہ یہ کبر ہے، اس کے لیے جنت میں جگہ نہیں۔ ورنہ آپ اچھے سے رہنا چاہتے ہیں، یہ کبر نہیں۔ وغمط الناس، جو لوگ اچھے ہو کر کے معمولی درجے کے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، کسی کے لباس کو، کسی کے چپل کو، کسی کے رہن سہن کو، اور یہ کسی کے رہائش کو، تو وہ تکبر ہے، اس کے لیے جنت میں جگہ نہیں، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ لیکن اپنے آپ میں بہت اچھا رہنا چاہتے ہیں، بہت ممتاز رہنا چاہتے ہیں، بلکہ کائنات میں وہ منفرد رہنا چاہتے ہیں، اسلام نے پورا حق دیا ہے ان کو، اس کی بنیاد پہ بھی جنت ملے گی ان کو۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے تکبر ایک نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، لیکن وہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے۔ جو لفظ میں بولنے جا رہا ہوں وہ حدیث مسند احمد میں ہے، حالانکہ وہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، لیکن وہ جو خاص کلمہ ہے وہ صرف مسند احمد میں ہے، صحیح بخاری سے مسلم میں نہیں۔ حدیث بہت معروف ہے، وہی حدیث جس میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ سب جانتے ہیں ہم میں سے اکثر لوگ، یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ لیکن جو حدیث کے لفظ میں سنانے جا رہا ہوں وہ مسند احمد میں ہے، مسند ابن عباس میں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی ولا اقولہ فخرا، مجھے 5 اللہ نے ایسی چیزیں دی ہیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی، لیکن یہ چیزیں میں اللہ کی نعمتوں کے اظہار کے لیے کر رہا ہوں، ولا اقولہ فخرا، فخر و غرور کے لیے نہیں بتا رہا۔ اللہ کے رسول کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ معلم ہیں، آپ پوری دنیا کے لیے آپ نے اس کلمے کا اظہار کر کے بتلایا کہ اللہ کی نعمتوں کو گنانا چاہیے، بولنا چاہیے، اظہار کرنا چاہیے، لیکن ولا اقولہ فخرا، فخر و غرور کے لیے نہیں بول رہا ہوں میں آپ، ایسے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ اللہ کی نعمتیں اس دنیا میں جو بھی دی جاتی ہیں آزمائش کے لیے، ابتلا کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، سورہ صاد میں ہے رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك انت الوهاب،
کہ اللہ مجھے ایسی دولت، ایسی فرمان روائی، ایسی حکومت عطا کر کے قیامت تک کسی کے لیے نہ ہوں، کسی کے لیے نہ ہوں. لیکن کیا کہا آپ نے؟ ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فان ربی غنی کریم. کہا کہ یہ جو بھی نعمتیں ہیں یہ میرے رب کا فضل ہے. لوگ اتنی ہی تختیاں لگاتے ہیں، اگر تختی لگانا ہے تو آگے کا بھی حصہ لگائیں کہ لیبلونی ااشکر ام اکفر. اللہ یہ آزمانا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے، امتحان ہے ہمارا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنتے ہیں کہ ناشکرے ہو جاتے ہیں. ان نعمتوں کو ہم اللہ کی دین کے لیے لگاتے ہیں، اپنی آخرت کے لیے لگاتے ہیں کہ بس دنیا کے لیے اور اپنی ذات کے لیے لگاتے ہیں، یا اللہ کی نعمتوں کو ہم اپنی اللہ کی اطاعت میں لگاتے ہیں، جنت کی حاصل کرنے کے لیے لگاتے ہیں. اس لیے اللہ نے دین، ورنہ فی نفسی اللہ کی نعمت مل جانا کوئی خوبی کی بات نہیں. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ. ایک کافر کو بھی اللہ دیتا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ نے تو مجھے خوب نوازا. خوب نواز دینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں جب تک کہ ان نعمتوں کو اللہ کے دین کے لیے نہیں لگاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں نہیں لگاتا ہے. تو میرے اس پورے خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جس طرح کی بھی نعمتیں ہوں، چاہے وہ دین کی، چاہے وہ صحت کی، چاہے وہ بول چال کی، دیکھنے کی، کسی طرح کی بھی اللہ نے ہمیں مال و دولت کی، آل اولاد کی، جس طرح کا بھی اللہ نے ہم پر انعام کیا ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے، لوگوں کے سامنے اس کو بتلانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا ہے. لیکن اس میں غرور اور فخر کا کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم پر ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنے بلکہ بارہا بیان کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. فخر و غرور سے اللہ تعالیٰ ہمارے حفاظت فرمائے. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.